سے گزرنا ہوگا۔ لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم ڈرو، گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ، یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو، یابن آدم کلوا ما شئتم واستحیتم، او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو، کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے۔ اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے۔ ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے، وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے۔ بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی، جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو، نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اتنے میں ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا، دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے، غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا، اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو۔ وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں، جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑیں گے۔
بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا. تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مصلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں. صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں. مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی. اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجئے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے. زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی. رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں. جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری جبین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملیں بنا کے جا رہا ہوں ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا.
जागीरों का ख्याल करना, कोठियों और बंगलों का ख्याल करना नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुला के फरमाया, मा ताबुदून मिन बादी, बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसके सजदे करोगे, मेरे बाद किसके आगे दामन फैलाओगे, मेरे बाद किसको हर जगह मौजूद मानोगे, मेरे बाद किसको मस्जूदो माबूद मानोगे, अल्लामुल गुयूब मानोगे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून। फिर बेटे भी पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे, सबने नारा लगाया, नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माइल। हम वादा करते हैं अब्बा जान, अल्लाह ही की इबादत करेंगे जो इब्राहीम का माबूद है, जो इस्माइल का इलाह है। हम तेरे सबक को नहीं भूलेंगे, तेरी विरासत की लाज रखेंगे, तेरे बताए हुए रास्ते पर पूरी जिंदगी गुजार देंगे, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। हमारा इलाह कौन है? याकूब के बेटू ने वादा किया, हमारा इलाह कौन है? मस्जूद कौन है? शेर शाह के शेरों, जरा शेरों की तरह बोलो ना, तौहीद के शेरों जरा शेरों की तरह बोलो, ताकि शिर्क और बिदअत की दुनिया के गीदड़ सही हो जाएं। हमारा इलाह कौन है? ही पे जर्ब लगा के जरा दाएं बाएं देखकर कोई भी का बीमार चुप बैठा हो या हैरान बैठा हो तो उससे भी कहलवाओ, कालू नाबुदु इलाह का, हम वादा करते हैं कि उसकी ही इबादत करेंगे जो इब्राहीम और इस्माइल का माबूद है। हम भी हर नमाज में वादा करते हैं, नाबुदु इय्याका। याकूब के बेटू ने जो वादा किया था वही वादा कुरान रोजाना हमसे भी लेता है, नाबुदु इय्याका इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और पता नहीं वो दिन कब आएगा यार, पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब मैं पूछूं तो सबका जवाब सही मिले। मेरा दिल क्या चाहता है हाजी साहब, भाई हाजी अब्दुस्तार साहब, मेरा जी ये चाहता है कि सारी जिंदगी सिर्फ सूरह फातिहा